ہمارے معاشرے میں بیوی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، اس پر چلانا اور اپنا زور جمانا مردانگی کہلاتا ہے، جبکہ اس سے گھٹیا انسان شاید ہی دنیا میں کوئی ہوگا جو اپنی بیوی پر ایسا کر کے خود کو مرد مانتا ہو بلکہ انسان مانتا ہو۔ بیوی پر سرعام تنقید کے وار کر کے خود کو عقل مند کہنے والا انسان دنیا کا جاہل ترین انسان ہے۔ دوستو یاد رکھیں، کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی بیوی پر تنقید مت کریں۔ ایک بہت بڑی غلطی عام طور پر خاوند حضرات یہ کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اس کی غلطی پر لوگوں کے سامنے اس پر تنقید کر دیتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو بے عزت کر دیتے ہیں اور ڈانٹ پلا دیتے ہیں۔ اپنے طور پر تو وہ اچھے بن جاتے ہیں، دوسروں کو میسج مل جاتا ہے کہ دیکھو دیکھو گھر میں میرا کتنا کنٹرول ہے، کتنا روب اور دبدبا ہے۔ بہن کے سامنے بیوی کو ڈانٹ دیا، ماں کے سامنے بیوی پر روب جما لیا، ماں اور بہن اور دیگر لوگوں کی نظر میں تو بڑے بن گئے، حالانکہ حقیقت میں ایسے انسان سے بڑا جاہل اور گھٹیا انسان کوئی نہیں ہوتا۔ تم جانتے ہو بیوی کون ہوتی ہے؟ تمہاری بیوی وہ ہے جو پچھلے 20 یا 25 سال اپنے ماں باپ کے گھر میں بھائیوں کی نگرانی ایک شہزادی کی طرح پلی بڑی ہوتی ہے، جس کو اگر ایک بھائی جان بوجھ کر تنگ کرے تو اماں ابا اور باقی بھائیوں سمیت سب اس کے دوالے ہو جاتے ہیں، اور اس کو سر درد ہو تو سارے گھر کے افراد کی جان پر بن جاتی ہے۔ اس کو ایک سوٹ چاہیے ہو تو بھائی اپنے نئے شوز نہیں لیتے، اس کو سوٹ لے کر دیتے ہیں۔ شادی کا فنکشن ہو، ہر بندے کی تیاری مکمل ہو، مگر اس کا دوپٹہ رنگ کروانا ہو تو آدھی رات کو بھائی بازار جاتا ہے، دکان نہیں کھلی تو دکان والے کو فون کر کے بھی بلاتا ہے، اور اس کا دوپٹہ رنگ کروا کر گھر جاتا ہے، پھر سوچتا ہے ہماری تیاری اب مکمل ہوئی۔ نیز یہ کہ وہ اتنے نازوں میں جوان ہو کر تمہارے ساتھ بیاہ دی جاتی ہے، باندھ دی جاتی ہے، ساری زندگی کے لیے ایک پیپر سائن ہو جاتا ہے جس کو ہماری زبان میں نکاح کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنے سارے کے سارے نخرے چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاتی ہے اور تم کو اپنا مجازی خدا مان لیتی ہے۔ جب وہ تمہاری بیوی بن جاتی ہے تو وہ تم میں اپنا باپ تلاش کرتی ہے، اس کا دل کرتا ہے جیسے اس کا باپ اس سے پیار کرتا تھا تم بھی ویسے ہی کرو۔ وہ بیاہ کر آ جانے کے بعد تمہارے اور تمہارے خاندان کی خدمت میں لگ جاتی ہے۔ اب اس کی ساری دنیا ایک واحد تم ہوتے ہو، تم سے منسلک ہر انسان کی وہ خدمت بجا لاتی ہے، تمہارے جاگنے سے پہلے جاگتی ہے، تمہارے سونے کے بعد سوتی ہے، سارے گھر کی صفائیاں کرتی ہے، اپنے گندے لباس کی پرواہ کیے بغیر تمہارا ہر کام پہلے کرتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے وہ تمہارے بچے کی ماں بن جاتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ساری دنیا میں شاید تم سے زیادہ خوش اور خوش قسمت انسان کوئی نہ ہو، وہ تمہاری نسل آگے بڑھا دیتی ہے، اور جب وہ ماں بن جاتی ہے نا، تب وہ ایک اور عظیم شخصیت بن جاتی ہے۔ رات کو بچے کو اپنے سینے پہ لٹا کر سوتی ہے، وہ پیشاب کرتا ہے تو اٹھ کر تمہیں نہیں کہتی جاگو اور اپنے بچے کو صاف کرو، حالانکہ جتنا بچہ وہ اس کا ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے نا۔ وہ سخت سردی میں گرم پانی کر کے لاتی ہے اور بچے کو صاف کرتی ہے، اور کوشش کرتی ہے کہ بچے کے شور سے تم نہ جاگ جاؤ۔ یار یہاں تو وہ تمہاری پہرے دار نکلی، رات کو کام سے تم دیر سے گھر لوٹتے ہو تو وہ ہیر بن کر تم رانجھے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، وہ بچے کو سلا کر خود جاگ رہی ہوتی ہے اور تمہارے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ ابھی تک تم کیوں نہیں آئے۔ وہ اپنے رب سے تمہاری سلامتی والی لمبی زندگی کی دعائیں مانگتی ہے، غرض یہ کہ وہ کام کرنے لگتی ہے جو اس نے کبھی اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے باپ کے لیے بھی نہیں کیا ہوتا، اور بدلے میں وہ تم سے پتہ کیا چاہتی ہے؟
सोचो और थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाओ। वो बदले में तुमसे सिर्फ और सिर्फ इज्जत और मोहब्बत चाहती है। वो चाहती है जब कभी वो थक कर रात कमरे में आकर सोए तो तुम चुपके से जाग कर उसकी पेशानी चूम लो। वो चाहती है अगर इससे खाने में नमक तेज़ हो जाए तो तुम इस पर चिल्लाने की बजाय चुपचाप खाना खाकर अकेले में इसके साथ थोड़ा हंस दो और कह दो, अरे कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। वो चाहती है अगर काम पर जाते वक्त तुम्हारे कपड़े तो इस्त्री हो गए मगर जूते पॉलिश नहीं हुए, तुम उसको बोलो कि तुम काम करो सुकून से और बच्चे को देखो, मैं खुद पॉलिश कर लेता हूँ। वो चाहती है अगर मेहमानों को चाय देते वक्त इससे एक कप गिरकर टूट गया है, तुम सबके सामने उसे अंधी हो, नज़र नहीं आता वगैरह कहने के बजाय इसको कहो, चलो मैं और कप ले आता हूँ, तुम परेशान मत हो। वो चाहती है तुम इससे प्यार से पेश आओ और मोहब्बत करो, इसको बस और बस इज्जत दो। वो चाहती है तुम सबके सामने इसकी इज्जत नफ्स को मजरूह मत करो। तुम जानते हो ना, एक बच्चा अगर सबके सामने गिरे तो वो बहुत ज़्यादा रोता है क्योंकि सबके सामने इसकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है, जबकि इसके बरअक्स अगर वो अकेला गिरता है तो वो जल्दी उठ भी जाएगा और रोएगा भी कम। तो औरत तो फिर औरत होती है जो है ही नाजुक सनफ। इसके साथ मोहब्बत किया करो और यकीन करो अगर तुम बीवी के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो तुम 2% के भी मर्द नहीं हो। 50 करोड़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तुम्हारा सारी ज़िंदगी का साथी है तुम्हारी बीवी। बहन को बहन का मुकाम दो, माँ को माँ का ही मुकाम दो। दुआ है कि अल्लाह तुम सब को आपस में मोहब्बत से रहने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए और सबको हमेशा खुश रखे, आमीन। और अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। इस वीडियो को अपने हल्का अहबाब में फैलाओ, क्या पता उसको बात अच्छी लग जाए। और आखिर पे यही कहूँगा कि अपने खैर खा को सब्सक्राइब करो। आपका खैर खा नामालूम।